شہر کے وڈیرے نے ماسٹر ذوالفقار سے کہا کہ وہ اس کے بچے کو ٹیوشن پڑھائے۔ ماسٹر ذوالفقار نے ٹیوشن پڑھانے سے معذرت کی تو وڈیرے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ماسٹر کو اسکول سے اٹھا کر لے آؤ، اور پھر جب اس کے آدمی ماسٹر کو اسکول سے اٹھا کر لے آئے تب اس نے گاؤں کے ایک پرانے درخت کے ساتھ ماسٹر کو باندھا اور تمام گاؤں والوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے ماسٹر کے سر میں جوتے مارو۔ ایک ایک کر کے سارے گاؤں والے ہاتھ میں جوتے لیے ماسٹر صاحب کے پاس آتے اور اس کے سر میں جوتا مار کے آگے چلے جاتے، حتیٰ کہ وڈیرے کے نالائق بیٹے نے بھی اپنے استاد کے سر میں جوتے مارے۔ وڈیرے کا ایک پرانا ملازم جو کہ ایک بزرگ تھا، وہ ہاتھ میں جوتا لیے ماسٹر صاحب کے پاس آیا۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا لیکن مالک کی وجہ سے مجبور تھا، اور ماسٹر سے بھی یہی کہا کہ بیٹا میں مجبور ہوں ورنہ میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ اس نے ماسٹر کے سر میں ایک ہلکا سا جوتا مارا اور پھر اس کی جیب میں ایک خط ڈالا اور چپکے سے اس کے کان میں کہا کہ بیٹا اگر اس ظالم وڈیرے سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو گھر جا کر اس خط کو پڑھ لینا اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ماسٹر جب گھر آیا اور جب اس نے خط کھولا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ ذوالفقار دنیا پور کے ایک شہر میں پڑھاتے تھے، لیکن اس کا تبادلہ ضلع بہاولپور کے ایک گاؤں میں ہوا۔ یہ گاؤں شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، مگر ذوالفقار کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ خوش تھے۔ ذوالفقار کے والد صاحب نے جب یہ سنا تو کہا بیٹا لوگوں کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا تبادلہ شہر میں کروائیں، اور تم شہر سے اور اپنے گھر سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہو، آنے جانے میں بھی مسئلہ ہوگا، بہت قسم کے مسائل ہوتے ہیں، کیا تم دماغی طور پر تیار ہو ایسے علاقے میں جانے کے لیے؟ اس وقت ذوالفقار نے اپنے باپ سے یہی کہا کہ ابا جان شہر میں بچوں کو کافی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، تعلیم کا معیار کافی بہتر ہے، تھوڑی بہت رہی کسر ٹیوشنز اور اکیڈمیوں کی مدد سے ہو جاتی ہے، جبکہ گاؤں میں نے پڑھا بھی ہے اور میرے ایک دوست نے بھی مجھے بتایا ہے کہ گاؤں میں بچوں کی تعلیم کے کافی ایشوز ہوتے ہیں۔ میری بھی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح میں گاؤں میں چلا جاؤں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کروں کہ اس تعلیمی معیار کو بہتر بنا سکوں۔ اگر مجھے آپ اجازت دے تو میں وہاں چلا جاؤں گا، لیکن اگر آپ کی اس میں رضامندی شامل نہیں تو پھر میں آپ سے دور نہیں جا سکتا۔ میں روز گھر واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن فاصلہ کچھ زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے مجھے وہاں رہائش بھی رکھنی پڑ جائے۔ اس پر ماسٹر ذوالفقار کے والد نے یہی کہا کہ بیٹا اس نیک کام میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ تمہاری منزل بھی آسان ہوگی، کیونکہ اگر نیت ٹھیک ہو تو منزل میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار صاحب نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں میں یہ ایک مڈل سکول تھا جو کہ خستہ حالت میں چل رہا تھا۔ اس سے پہلے وہاں 3 ٹیچر پڑھا رہے تھے، اور جب ذوالفقار صاحب نے وہاں جوائننگ کی تو وہ حیران ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمارا تبادلہ کسی طرح شہر میں ہو جائے، اور یہ صاحب شہر کو چھوڑ کر دور دراز گاؤں کے اس علاقے میں آ چکا ہے جہاں پر جانور رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ گاؤں کے لوگ سہمے ہوئے تھے اور ان کے بچے بھی اپنے بڑوں کو دیکھتے ہوئے غلامی کی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ اس گاؤں کا ایک وڈیرا تھا جس کا نام چودھری عابد حسین تھا۔ اس گاؤں پر اس کا راج تھا، گاؤں کیا بلکہ اس پورے علاقے میں اس کا راج تھا، جس میں چھوٹے بڑے 3250 گاؤں آ جاتے تھے۔ کئی بار MPA بھی بن چکا تھا، لیکن اس بار الیکشن ہار گیا تھا۔ بڑا ہی ظالم شخص تھا اور اس کے ظلم کی داستان بہت پھیلی ہوئی تھی۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے لیکن اس کے خلاف کوئی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ چودھری عابد حسین کا ایک پیر تھا، ویسے تو وہ آپس میں دوست تھے، لیکن چودھری اس کو اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ اس کا نام حاکم سلیم علی تھا۔ دور دراز سے لوگ اس کے پاس آتے تھے، کوئی بیماری کی شفا پانے کے لیے آ جاتا تو کوئی اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک حقیقت تھی کہ حاکم سلیم علی ایک جعلی انسان تھا۔ وہ جسے ظاہر کرتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے جھوٹی کرامات کا سہارا لیا، اور سادہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ لوگ اس کے قدموں میں گر جاتے اور اس کے قدم بوسی کرتے
اور ان کے دلوں میں پیر حاکم سلیم علی کے لیے بہت احترام تھا، مگر ایک پڑھا لکھا اور ایک سمجھدار انسان اچھے طریقے سے اس بات کو جان سکتا تھا کہ یہ ایک جعلی پیر ہے جس نے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر رکھا تھا، حکمرانی کر رکھی ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس کسی قسم کی کرامت ہے، نہ ہی وہ کوئی نیک شخص ہے۔ کبھی کسی نے اسے مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس کے احترام میں جھک جاتے تھے۔ اس کے جعلی آستانے پر جو بھی مرد حضرات اور عورتیں آتی تھی تو وہ خاص طور پر ان عورتوں پر نظر رکھتا تھا۔ کوئی بھی عورت اسے پسند آ جائے تب اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ اس کا طریقہ کار بہت عجیب تھا۔ یہ سلیم علی کے مرید اس کی پگڑی لے کر کسی بھی شخص کے دروازے پر چلے جاتے اور پھر یہی کہتے کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ پیر صاحب کو آپ کی لڑکی پسند ہے۔ کسی گھر کے دروازے پر بھی پیر کی پگڑی چلی جاتی تو کسی میں یہ ہمت نہ ہوتی کہ اس کو نہ کر سکے، کیونکہ ان کی یہی سوچ تھی کہ اگر انہوں نے پیر صاحب کو ٹھکرایا اور اس کی بات پر عمل نہ کیا تب تو وہ برباد ہو جائیں گے۔ مجبوراً یا خوشی سے وہ اپنی بہن بیٹی کی شادی پیر صاحب کے ساتھ کر دیتے تھے اور انہیں اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ وہ پیر حاکم سلیم کے رشتہ دار بن چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی جاہلانہ رسم تھی جس کے بارے میں گاؤں والوں کو کوئی بھی نہ بتا سکا کہ یہ غلط ہے، آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے۔ نہ کوئی انہیں یہ بتا سکا کہ پیر کی نیت خراب ہے، وہ ایسا شخص بالکل نہیں جیسا آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی طریقہ کار سے وہ کئی شادیاں کر چکا تھا اور پھر کچھ ماہ ان کو اپنے آستانے پر رکھنے کے بعد وہ انہیں طلاق دے دیتا تھا۔ یہ اس کا جاہلانہ طریقہ کار تھا جس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا اور سب پھر بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مرشد ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ہم کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نئے ماسٹر صاحب آئے تھے جن کا نام عرفان تھا۔ یہ ماسٹر ذوالفقار سے کئی سال پہلے یہاں آئے تھے اور پھر ایسے غائب ہوئے کہ کسی کو آج تک پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئے۔ آج جمعرات کا دن تھا تو باقی اسکول کے ٹیچرز تیاری کرنے لگے اور بچوں کو چھٹی دے دی، جس پر ماسٹر عرفان نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو جلدی چھٹی دینے کی آخر کیا وجہ ہے؟ ٹیچر مسکرا کر کہنے لگے، آپ شاید اس علاقے میں نئے ہیں، یہ پیر صاحب کا علاقہ ہے جو کہ چودھری عابد حسین کا مرشد اور دوست بھی ہے۔ چودھری صاحب کا حکم ہے کہ ہر جمعرات کو تمام گاؤں والوں نے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور اس کے آستانے پر ماتھا ٹیکنا ہے، بس ہم ادھر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ماسٹر عرفان حیران ہوئے اور ان سے کہنے لگے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کس کتاب میں لکھا ہے اور یہ کیسا حکم ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ وقت سے پہلے اسکول کو بند کیا جائے۔ ٹیچرز نے جب یہ سنا تو حیران ہوئے اور کہنے لگے، سر آپ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروائیں گے؟ بچے تو اب چلے گئے ہیں، یہ چودھری عابد کا حکم ہے اور ہم اس کے حکم کی کیسے خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ آپ بھی جلدی سے تیاری کریں اور ہمارے ساتھ آئیں۔ جس پر عرفان صاحب نے کہا کہ میں ایسی رسومات میں کبھی یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی میں آؤں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ نہیں آتے تو ہم تو جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کا یہ فعل آپ کو کافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ عرفان صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، میں کسی کے خوف کی وجہ سے ایسا کام نہیں کروں گا جس کو میرا دل ہی تسلیم نہ کرے۔ آپ لوگوں نے جانا ہے تو چلے جائیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور اسی اسکول میں رہوں گا اور اپنی ڈیوٹی دوں گا، چاہے اسکول میں بچے موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں اپنی ڈیوٹی پر مامور رہوں گا۔ باقی ٹیچر وہاں سے چلے گئے اور آستانے میں حاضری دی، جبکہ عرفان صاحب اسکول کے اندر ہی موجود رہے۔ جب یہ بات کسی طرح پیر کو پتہ چلی تو اسے اس بات پر غصہ تھا، لیکن اس نے کسی سے نہ کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عرفان ایک نیا ٹیچر ہے اور یہاں کے طریقہ کار سے بالکل نا واقف ہے۔ جیسے جیسے یہ پرانا ہو جائے گا سب سمجھ آ جائے گا۔ اسکول کی انوائرمنٹ کافی کم تھی اور ایک سلسلے میں عرفان صاحب گھر گھر بچوں کے والدین سے ملاقات کر رہے تھے، انہیں اس بات کے لیے قائل کر رہے تھے کہ تعلیم ہی بچوں کا اصلی زیور ہے، اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں۔ وہ گاؤں کے ایک آدمی جس کا نام چاچا عظمت تھا اس کے ڈیرے پر بیٹھے تھے اور ان کو اس بات کے لیے قائل کر رہے تھے کہ آپ کے خاندان کے کافی بچے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، انہیں اسکول میں داخل کروائیں۔ اچانک چاچا عظمت کے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ چاچا عظمت نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ چیخیں چاچا عظمت کی بیٹی علیشہ کی تھی جسے مرگی کے دورے پڑتے تھے،
लेकिन वो यही समझते थे कि इन पर आसीब है। मास्टर साहिब ने देखा कि लड़की ज़मीन पर लेटी हुई है और इसे मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब अलीशा की तबीयत बहाल हुई, तब चाचा अजमत आए और कहा कि मैं माजरत करता हूँ, मेरी बेटी पर आसीब का साया है। पीर साहिब के पास इसे ले जाऊंगा ताकि ये मामला हल हो जाए। इस गांव का हर आदमी पीर साहिब को अपना मुर्शिद समझता था और इस मामले में हमें उम्मीद है कि पीर साहिब हमसे तावन जरूर करेंगे। जब मास्टर साहिब ने यह बात सुनी तो चाचा अजमत से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपनी बेटी को इस आस्थाने पर ना ले जाएं, इसे अस्पताल में ले जाएं, शहर में इसका इलाज करवाएं। आपकी बेटी पर आसीब का किसी किस्म का साया नहीं, बल्कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। इसका इलाज मुमकिन है। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। कल ही आप मेरे साथ चलिए और हम अलीशा को इलाज करवाएंगे। मगर चाचा अजमत ने कहा कि मास्टर साहिब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुर्शिद हमारे सब कुछ है और हम इसकी इजाज़त के बगैर अपनी बेटी का इलाज शहर में कैसे करवा सकते हैं? हालांकि गांव के किसी शख्स ने ऐसा काम नहीं किया। पीर सलीम अली के हाथ में शिफा है और हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। मास्टर अरफान साहिब हैरान हुए। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह चाचा अजमत को कायल कर सके, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी अलीशा को पीर साहिब के आस्थाने पर ले गया। पीर साहिब ने जैसे ही अलीशा को देखा तो उसके अंदर की होश जाग चुकी थी। उसने अपनी तरफ से लड़की पर दम किया और कहा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस अब तुम अपनी बेटी को घर ले जाओ और कुछ देर बाद मेरे कुछ मरीद आग के दरवाजे पर आएंगे, उनकी बात गौर से सुनना, वो जैसा कहेंगे उस पर अमल ज़रूर करना। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो चाचा अजमत अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पीर साहिब की पगड़ी चाचा अजमत के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। चाचा अजमत घर से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मुबारक हो, इस बार आपके घर को पीर साहिब ने चुना। आपकी जो बेटी है वो आप हमेशा के लिए पीर साहिब के आस्थाने पर रहेगी। ये सुनकर अलीशा की जाहिल माँ तो बहुत खुश हुई, लेकिन चाचा अजमत थोड़े परेशान हो गए। वो कहने लगे कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि पीर साहिब ने हमारे गरीब खाने को इस काबिल समझा कि अपनी पगड़ी इधर भेजी, लेकिन मेरी बेटी तो आधी ज़्यादा पागल है, ये बीमार भी है, ये तो पीर साहिब के किसी भी काबिल नहीं। जिस पर वो यही कह रहे थे कि एक बार जो पीर साहिब के पास आ गया तो वो समझो शिफा पा गया। आप अपनी बेटी के बारे में परेशान मत हों और तैयारी करें अपनी बेटी की शादी के लिए। हम 2 दिन बाद ही बारात लेकर आ जाएंगे। बारात का तरीकाकार में यही होता था कि पीर साहिब की पगड़ी को एक बड़ी सी कुर्सी पर लाया जाता था और साथ ढोल बजाने वाले और शहनाइयाँ बजाने वाले होते थे, जैसे कि दूल्हा साथ आया है। स्कूल के पास से मास्टर इरफान ने देखा ये बहुत सारे लोग ढोल की थाप पर नाच रहे हैं। उसने देखा कि एक बड़ी सी कुर्सी पर किसी की पगड़ी पड़ी है। मास्टर इरफान ने अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या मामला है। टीचर साहब ने इसे बताया कि भाई पीर साहिब की पगड़ी जा रही है, शायद किसी के घर पर, और फिर ये लोग दुल्हन को घर से ले जाएंगे और वो पीर साहिब की बीवी बन जाएगी। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। इरफान मास्टर स्कूल से बाहर आए और इस बारात के पीछे जाने लगे। वो ये देखना चाह रहे थे कि ये आखिर पीर साहिब की पगड़ी किसके दरवाजे पर जाती है, लेकिन जब उसने देखा कि पीर साहिब की पगड़ी तो चाचा अजमत के दरवाजे पर ही आ चुकी है, तो इसी परेशानी में इजाफा हुआ। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मास्टर के 3 बेटे तो स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही उसकी बेटी अलीशा। क्या ये अलीशा के लिए पगड़ी आई है? अगर ऐसी बात है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। वो बेचारी 15 साल की बच्ची है और ये जालिम शख्स उस लड़की से शादी करना चाहता है जो कि पहले ही बीमार है। बारात बाहर थी और वो चाचा अजमत का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही चाचा अजमत बाहर आए तो मास्टर इरफान ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म इससे पीर के हवाले कर रहे हो, हालांकि वो शख्स जालिम है। चाचा अजमत ने इससे कहा कि मास्टर साहिब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप इस गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप उस्ताद ना होते तो मैं इस वक्त आपका मुंह तोड़ देता। आप हमें परेशान ना करें, अपने काम से काम रखें और जैसा मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस गांव में कभी पीर साहिब की पगड़ी वापस नहीं गई, और अगर किसी की पगड़ी खाली वापस चली गई तो इसका अंजाम फिर वैसा ही होगा जैसा सदीक का हुआ था। उसने पीर साहिब की पगड़ी की कदर ना की और इसे खाली भेज दिया था।
تو پھر کیا ہوا شاید آپ نہیں جانتے۔ آپ اس وقت یہاں نہیں تھے جب صدیق کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اور آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ سوئی ہوئی حالت میں ان کو آگ کس نے لگائی تھی۔ بیچارے کا پورا خاندان تباہ ہو گیا، اور آپ مجھے ایسی باتیں سنا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کیجیے اور ہماری جان کے دشمن نہ بنے۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ اسی وقت یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ بھی خواہ مخواہ مارے جائیں گے۔ یہ سن کر ماسٹر عرفان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے چاچا عظمت سے تو کسی قسم کی بحث نہ کی، لیکن اب وہ اس لڑکی کے لیے لڑنا چاہتا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکے پر ظلم نہیں ہوتا دیکھ سکتا تھا، لہٰذا قریبی پولیس اسٹیشن گیا۔ ایک موٹا سا تھانے دار وہاں بیٹھا تھا، جس کو اس نے پیر صاحب کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کیا اور وہ اس سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ حالانکہ اس میں نہ اس لڑکی کی مرضی ہے نہ ہی اس کے والدین کی، لیکن اس کے والدین اس جعلی پیر کے شر کی وجہ سے خاموش ہیں اور اپنی بچی اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ کو اس پیر کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ ماسٹر عرفان کی بات سن کر تھانے دار اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور پیر کے کسی نمبر پر کال کی۔ تھانے دار نے ماسٹر صاحب کو تسلی دی کہ آپ کا کام ہو جائے گا، بس مجھے ایک کال کرنے دیجیے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا خاص مرید میرے پاس آیا ہے پیر صاحب کے خلاف شکایت لے کر، اور کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب نے ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کیا ہے اور زبردستی اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہم آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کریں یا نہ کریں۔ یہ سلیم علی کے خاص مرید نے کہا کہ اس شخص نے درست فرمایا ہے، لہٰذا آپ پہلے تو اس کی خدمت کریں، کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں، اور خدمت کے لیے آپ عابد صاحب سے رابطہ کریں۔ تھانے دار نے نمبر بند کیا اور پھر عابد صاحب کو کال کی اور کہا کہ پیر صاحب کا ایک خاص مہمان ہمارے پاس پیر کی شکایت لے کر آیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے آپ کے پاس بھیجیں یا اسے لے کر ہم آپ کے پاس خود آ جائیں؟ چودھری عابد حسین نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو۔ پولیس کے کچھ آدمیوں نے گاڑی سٹارٹ کی، ماسٹر صاحب کو گاڑی میں بٹھایا اور کہا چلیے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے کس لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ اگر وہ موقع پر پکڑے جائیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے۔ ماسٹر صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیدھا چودھری عابد حسین کے ڈیرے پر لے آئے۔ ماسٹر عرفان نے یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ تو میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ چودھری اس کے سامنے آیا اور ایک زوردار تھپڑ مار کر ماسٹر سے کہا کہ تجھ میں بہت چربی ہے، آج تیرا بندوبست ضرور کروں گا۔ اگر تجھے کھلا چھوڑ دیا تو پھر تو سارے گاؤں کو ہمارے خلاف بھڑکا دے گا۔ ماسٹر عرفان نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن میں غریب بے سہارا لوگوں کا ساتھ ضرور دوں گا اور ظلم کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا، مجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں۔ چودھری نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے، ابھی تمہارا بندوبست کرتے ہیں۔ پھر اس نے بیچارے ماسٹر پہ اپنے خون خوار کتے چھوڑ دیے۔ ایک آدمی ان خون خوار کتوں کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ وہ اسے نوچ رہے تھے اور چودھری اس منظر سے خوش ہو رہا تھا۔ چودھری کے آدمی بھی ہنس رہے تھے۔ پھر جب وہ بے ہوش ہو گیا تب اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا اور ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ چودھری نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا کہ اب خود ہی مرنا چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ماسٹر عرفان اچانک غائب ہو گئے، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اسے کس نے غائب کیا ہے۔ ماسٹر عرفان کے گھر والے بہت پریشان تھے، خاص کر اس کے بھائی اور دوست گاؤں آئے۔ ہر کسی سے پتہ کیا، لیکن کسی نے ماسٹر کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ حالانکہ گاؤں کی اکثریت جانتی تھی کہ ماسٹر کے ساتھ کیا ہوا، مگر کوئی شخص بھی اس کے خلاف زبان کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ چاچا عظمت گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، اس کی بیوی اسے چپ کروا رہی تھی، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آج مجھے رونے دے، میں تھک چکا ہوں، میں تم لوگوں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اگر میرے گھر میں میرے بچے اور تم نہ ہوتی تو میں کب کا اس ظالم شخص کے خلاف آواز بلند کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ چودھری نے ہی اسے غائب کیا ہے، یا اسے کہیں قید کیا ہے، یا پھر ماسٹر عرفان کو اس نے مار دیا ہے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، مجھے تو اس کی زندگی عزیز تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر سے دور کیا، علیشہ کے معاملے میں اسے شامل نہیں کیا، یہی سوچ کر کے کہ وہ ہماری وجہ سے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو چودھری عابد کے کتوں سے نہ بچا سکا۔ اس کے باپ کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ اپنے خون خوار کتے ملازموں یا اپنے دشمنوں پر چھوڑ دیتا تھا، اور اپنے باپ کی پیروی کرتے ہوئے چودھری عابد بھی یہی کر رہا تھا۔ اور میں پریشان ہوں کہ یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا، کب تک لوگ اس کے ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے۔ بیوی نے جب یہ سنا تو حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ چودھری عابد تو پیر سلیم علی کا ایک خاص دوست ہے، پھر پیر صاحب اپنے دوست کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ ایسا مت کیا کرو؟ یہ سن کر اس کا شوہر خاموش ہو گیا۔ اس کے شوہر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری
یہ بیوی کا ایک ایسا سوال تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ ماسٹر عرفان کی گمشدگی کا ایک ایسا واقعہ بن چکی تھی جو کبھی بھی حل نہ ہوا۔ آج کئی سال گزر جانے کے باوجود ماسٹر عرفان کا کوئی نام تک نہیں لیتا تھا، لیکن اس کے گھر والے اب بھی پریشان ہیں۔ اس کا بھائی اپنے بھائی کی گمشدگی پر آدھا پاگل ہو چکا تھا۔ بہت سال بعد جب ذوالفقار صاحب اس گاؤں میں آئے تو ٹیچرز نے انہیں ماسٹر عرفان کی مثالیں دے کر کہا کہ بس 2 چیزوں کا خیال رکھنا، جمعرات کے دن پیر صاحب کے آستانے پر حاضری ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی چودھری عابد حسین کے حکم کی عدولی نہ کرنا۔ اگر یہ 2 کام کرو گے تو کافی کامیاب رہو گے اور سکون میں رہو گے۔ لیکن یہ سن کر ماسٹر ذوالفقار حیران ہوئے اور کہنے لگے، یہ کون سی شرائط ہے؟ میرا مقصد اس گاؤں کے بچوں کی خدمت کرنا ہے، انہیں شعور دینا ہے، نہ کہ خود جاہل بن کر ان کے سامنے سر جھکانا ہے۔ میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ میں جس مقصد کے لیے ادھر آیا ہوں وہی پورا کروں گا۔ جمعرات کے دن جلدی چھٹی ہوئی تو اس نے چیف ایجوکیشن آفیسر کو شکایت کی کہ سر، یہاں جمعرات کے دن محض ایک وڈیرے کے حکم پر جلدی چھٹی دی جاتی ہے اور سارے ٹیچر یا کوئی بھی اس کے خلاف ایکشن لینے کو تیار نہیں۔ میرا کام اس کے خلاف ایکشن دینا تھا۔ آپ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کیجیے۔ جب یہ CIO صاحب نے سنا تو اس نے کہا کہ اس معاملے کو تم رہنے ہی دو تو اچھا ہے۔ شاید تم اس علاقے میں نئے ہو، لیکن میں اچھی طرح سے اس علاقے کے اتوار جانتا ہوں۔ اس گاؤں کے اتوار طور طریقے الگ ہیں اور اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب ٹیچرز جمعرات کے دن پیر صاحب کے پاس گئے تھے، لیکن جب ذوالفقار صاحب نے اپنے دوست عابد حسین کو فون کیا اور ماسٹر کی شکایت کی کہ تیرا ایک ماسٹر میرے آستانے پر نہیں آیا تھا، چودھری عابد حسین کو پہلے ہی ماسٹر پر بہت غصہ تھا اور اسے کسی طرح اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہمارے خلاف CIO کو شکایت کرنے گیا تھا۔ اس نے ماسٹر ذوالفقار کے نام یہ پیغام بھجوایا، شام کے وقت تم میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ گے، جس پر ماسٹر صاحب نے انکار کیا کہ مجھے واپس گھر بھی جانا ہوتا ہے، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کہا کہ اسکول میں جو پڑھائی ہم کرتے ہیں اس کے بعد کسی بچے کو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم لگن اور محنت کے ساتھ اس اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ چودھری کے بچے شہر میں پڑھتے تھے اور ٹیوشن کے لیے وہ ماسٹر پر زور دے رہا تھا، اور ماسٹر ذوالفقار کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اپنے بچوں کو شہر کی بجائے ادھر ہمارے اسکول میں ہی داخل کروائیں تو بچوں میں کافی بہتری آئے گی۔ چودھری کو اس بات کا غصہ تھا، یہ ایک بہانہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی صورت ماسٹر میرے بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھانے آئے گا، لہٰذا اس کے خلاف ایکشن لینے سے پہلے میرے پاس کوئی مضبوط بہانہ تو ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے بندے اسکول میں بھیجے۔ اسکول میں پڑھائی جاری تھی، جبکہ تمام طالب علموں کے سامنے ہی ماسٹر ذوالفقار کو تشدد کرتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ اسکول کے تمام ٹیچر اور بچے سہمے ہوئے تھے اور گنڈوں کے خلاف کوئی بھی آواز بلند نہ کر سکا۔ ماسٹر کو پکڑ کر ایک گاؤں کے پرانے سے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور تمام گاؤں والوں کو جمع کیا اور ان کے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے سب اس ماسٹر کے سر پر جوتے ضرور مارو، کیونکہ اس نے میری حکم عزولی کی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو خوشی سے، لیکن کچھ نے مجبوری کی حالت میں ایک ایک کر کے ماسٹر کے سر میں جوتے مارے، حتیٰ کہ اس نے اپنے نالائق بیٹے کو بھی حکم دیا اور وہ بیٹا خوشی خوشی ماسٹر کو جوتے مارنے لگا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اسی طرح جوتے مارنے لگے۔ آخر میں چودھری کا ایک خاص ملازم آنکھوں میں آنسو لے کر آیا اور کہا، بیٹا میری مجبوری ہے، میں ایک استاد کی عزت میں گستاخی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن مجبور ہوں۔ پھر اس نے ہلکا سا جوتا ماسٹر صاحب کے سر پہ مارا اور پھر ایک خط اس کی جیب میں ڈالا، جبکہ اس نے ماسٹر کے کان میں کہا کہ وہ ظالم شخص کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہو تو یہ خط گھر جا کر ضرور پڑھ لینا۔ ماسٹر ذوالفقار پھٹے ہوئے کپڑوں اور زخمی حالت میں گھر آیا تو اس کا باپ بھی پریشان ہوا، بیوی بھی رونے لگی، بچے بھی پریشان ہوئے۔ ماسٹر نے سب کو تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا باپ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں تجھے منع کر رہا تھا کہ گاؤں مت جاؤ، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ اس پر ذوالفقار نے کہا کہ میں چودھری عابد حسین سے بدلہ ضرور لوں گا۔ چودھری عابد کا نام سنتے ہی اس کے والد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر کے والد نے بتایا کہ بیٹا تم مجھ سے ہر وقت پوچھتا تھا نا کہ ابا تیرا آدھا ناک کیوں نہیں؟ بیٹا اس چودھری نے میرا آدھا ناک کٹوایا تھا، اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں بھی اس کے ظلم کا ستایا ہوا تھا، لہٰذا گاؤں چھوڑ کر ادھر شہر میں آباد ہو گیا۔ یہ تیری ماں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تمہاری ماں نے مجھ سے شادی کی تب اس نے مجھے بہت مارا اور میرا ناک خنجر سے کٹوا دیا۔ ماسٹر صاحب غصے سے کانپنے لگے۔ اس نے جیب سے وہ خط نکالا، پھر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ چودھری کی حویلی میں ایک کنواں ہے جو کہ لاشوں سے بھرا پڑا ہے، ماسٹر عرفان کی لاش بھی ادھر ہی ہے
اور جو اس کے خلاف بولتا ہے انہیں یہ کاٹ کر کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ اگر کسی طرح تم بڑے آفیسر سے بات کرو اور چودھری کی حویلی پر چھاپا مارو تو ثبوت تمہارے سامنے ہی ہوں گے، کیونکہ اس کنویں سے انسانی گوشت کی بدبو آتی ہے۔ ماسٹر ذوالفقار کا ایک دوست تھا جس کا بھائی ڈی ایس پی تھا۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا تو اس نے کہا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو ہم اس کی حویلی پر ضرور چھاپا ماریں گے اور ساتھ ساتھ اس پیر کے خلاف بھی ایکشن لیں گے، جس کے بارے میں ہم نے کافی سن رکھا ہے۔ سب سے پہلے چودھری عابد اور پیر کے خلاف گواہوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں ماسٹر عرفان کا خاندان بھی شامل تھا اور ایسے تمام ستائے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے چودھری کے خلاف گواہی دی۔ پھر پولیس کی بھاری نفری تیار کی گئی اور اچانک چودھری کی حویلی پر چھاپا مارا گیا۔ چودھری سمیت اس کے آدمیوں کو گرفتار کیا گیا کیونکہ اس کنویں سے بہت ساری لاشیں برآمد ہوئی۔ ان میں سے کچھ کی شناخت بھی ہو چکی تھی اور کئی ایسی لاشیں بھی تھی جو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے بعد اس جعلی پیر سلیم علی کے آستانے پر بھی چھاپا مارا گیا۔ آستانے کے اندر کے مناظر دیکھ کر پولیس والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آستانے کے اندر کئی ایسی کال کوٹلیاں تھیں جن میں عورتوں کو باندی بنا کر رکھا گیا تھا۔ ان کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور انہیں پیر کی باندی کہا جاتا تھا۔ دونوں کے مظالم سے گاؤں والوں کو نجات مل چکی تھی اور ان کی گرفتاری کے بعد چاچا عظمت ماسٹر ذوالفقار کے پاس آئے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور یہی کہا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص آیا تھا جس نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے سرخ رو کیا، آج تو نے ماسٹر عرفان اور ایسے کئی لوگوں کا بدلہ لیا جو چودھری کی بربریت کا نشانہ بن گئے۔ اپنی بیٹی کو بھی واپس لے کر آئے تھے کیونکہ بیٹی اس کی کال کوٹری میں موجود تھی۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو ایک دن خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔